السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے اختتام پر عثمان نے توغائے اور جاموہ کے سار اتار دیے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر پورا سوغوت اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں کونیا محل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ یارگوجو سلطان مسعود کے پاس پہنچتا ہے اور غصے سے کہتا ہے عثمان نے توغائے کو مجھ سے چھین لیا۔ سلطان مسعود مصوری کرتے ہوئے کہتے ہیں توغائے پہلے ہی باغی بن چکا تھا۔ ایک طرف سوچا جائے تو عثمان نے تمہیں مصیبت سے بچایا ہے۔ یارگوجو کہتا ہے میں خود توغائے سے حساب لینا چاہتا تھا۔ توغائے کو ایک ترک لے اڑا، مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ سلطان مسعود کہتے ہیں تمہارے سپاہیوں نے اسے فرار کیا اور عثمان صاحب نے اسے پکڑ لیا۔ یاد رکھو توغائے کی موت نے تمہیں اور مجھے ایک بڑی پریشانی سے بچایا ہے۔ سلطان یارگوجو سے کہتے ہیں عثمان اور توغائے کے علاوہ اور بھی اہم مسائل سے نمٹنے کی ضرورت ہے، بس اب تمہیں یہ بات قبول کرنی ہوگی۔ تمہارے قائم کیے گئے ٹیکس ہر جگہ بدامنی کا باعث بن رہے ہیں اور تمہارے سپاہیوں کا ظلم فسادات کا باعث بن رہا ہے۔ یارگوجو کہتا ہے میں عثمان کو بغیر سزا کے نہیں چھوڑوں گا سلطان۔ سلطان مسعود کہتے ہیں عثمان ٹیکس بھی ادا کر رہا ہے اور معاہدے پر بھی قائم ہے۔ اگر تم انتقام لینے کی کوشش کرتے ہو تو ٹیکس سے بھی محروم ہو جاؤ گے اور گیہاتو کا غضب بھی تم پر ہوگا اور فضول میں بھی مشکل میں پڑ جاؤں گا، کیونکہ میں گیہاتو کے غصے کا سامنا بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یارگوجو غصے سے کہتا ہے عثمان کو قیمت چکانی پڑے گی، خون نہیں تو میں خون کے بدلے سونا وصول کروں گا۔ سلطان مسعود پوچھتے ہیں تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ یارگوجو کہتا ہے توغائے کی قیمت کے طور پر وہ مجھے 3 سال کا ٹیکس ادا کرے گا۔ سلطان کہتے ہیں یہ ظلم ہے یارگوجو، کیا اس بھاری ضرب کی وجہ سے بیتھینیم میں بغاوت نہیں ہوگی؟ پھر سلطان یارگوجو سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں یقین ہے کہ توغائے کو بھگانے والا عثمان ہی تھا؟ یارگوجو سلطان مسعود کے میز کو ٹانگ مارتا ہے اور کہتا ہے تم یا خود کو یا مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو سلطان۔ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ جسے توغائے کے فرار ہونے میں عثمان کا کردار نظر نہ آئے۔ سلطان کہتے ہیں تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے۔ میرے خیال میں نہ تو عثمان صاحب اور نہ ہی سرحدی قبائل اس سزا کے مستحق ہیں۔ یارگوجو کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں کہ تم کیا سوچتے ہو، میں عثمان نامی وحشی گھوڑے کو مات دینے کے لیے اس پر ایک کاٹھی رکھوں گا۔ یہ سن کر سلطان کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا؟ یارگوجو کہتا ہے میں عثمان کی پیٹھ پر رکھی ہوئی کاٹھی پر نکولا کو سوار کروں گا، صرف نکولا ہی اس وحشی گھوڑے کی زبان بول سکتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں نکولا یقیناً ایک مفید آلہ ہے، اگر تم نکولا کی مدد کے لیے نوکر بھیجتے ہو تو تم آگ کو چھونے سے پہلے ہی بیتھینیم میں اس چنگاری کو بھڑکاؤ گے، لیکن اچھی طرح سے غور کرنا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ سن کر یارگوجو مسکراتا ہے اور پھر کہتا ہے میں نکولا کے پاس سپاہی نہیں بھیجوں گا بلکہ عثمان کو قابو کرنے کے لیے سونا بھیجوں گا۔ یہ کہہ کر یارگوجو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں عثمان عمر بے ملون اور بالا خاتون کے پاس بیٹھے تھے۔ عثمان کہتے ہیں ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک ایک کر کے ہمارے دشمنوں کو ختم کرنے میں مدد کی اور اب ہمارا دشمن نکولا اکیلا رہ گیا ہے، جلد یا بدیر میں اس کا کام بھی تمام کر دوں گا۔ عمر بے کہتے ہیں عثمان صاحب قبیلے واپس جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وقت نے آپ کو صحیح ثابت کر دیا ہے عثمان صاحب، جب کہ ہم بہانوں کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے تھے اخلاقیات کا سورج آپ پر چمکتا رہا۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے تو آپ کے دماغ میں اتحاد کے خیالات تھے، اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس حکمرانی کا تحفہ ہے، اور جس کے پاس حکمرانی کا تحفہ ہو حکم اسی کا ہونا چاہیے۔ عثمان اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں حکم دینے اور لوگوں کو منتخب کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جبکہ ہمارا فرض صرف اپنی کوششوں کو جاری رکھنا ہے۔ ملہن کہتی ہے ہمارے قبیلے متحد ہو گئے، میرے والد اور میرے صاحب ایک دوسرے کے رازدار بن چکے ہیں، اب کوئی بھی ہمارے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا۔ عثمان کہتے ہیں ہماری جدوجہد ابھی شروع ہی ہے ملہن خاتون، توغائے چلا گیا لیکن کوئی دوسرا اس کی جگہ لے لے گا، مگر ہم بھی نہیں رکیں گے اور ہم اپنے مقصد پر یقین رکھتے ہوئے ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے۔ دوسری طرف ایناگول قلعے میں نکولا یاسو سے کہتا ہے توغائے نے غلط راستہ اختیار کیا اور اس نے اس کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کی۔ یاسو کہتا ہے عثمان نے ہی توغائے کو مارا، لیکن اسے اپنی موت تک بھیجنے میں اہم کردار تمہارا ہے۔ یاسو نکولا سے پوچھتا ہے تمہارے خیال میں فاتح کون ہے، عثمان یا پھر تم؟ اس سے جتنا فائدہ عثمان کو ہوا ہے اتنا ہمیں بھی ہوا ہے، اس نے سوغوت میں اس وحشی کو قتل کر کے ترک سرداروں میں اپنی ساکھ کو بڑھایا ہے۔ یاسو نکولا سے کہتا ہے ایک دن یہ عثمان ہمارے لیے بڑی پریشانیوں کا سبب بنے گا نکولا۔ نکولا کہتا ہے بالکل، یہ نئے مواقع پیدا کرے گا۔ کچھ دیر بعد ایک کمانڈر اندر آ کر نکولا سے کہتا ہے کونیا سے ایک منگول سفیر آپ سے ملنے آیا ہے۔ نکولا کہتا ہے ہمارے قیمتی مہمان کو جلدی سے اندر بلاؤ۔ اس کے بعد منگول سفیر اندر آتا ہے تو نکولا اور یاسو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نکولا منگول سفیر کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہتا ہے یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے سفیر صاحب۔ اس کے بعد منگول سفیر نکولا کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان اور اس کے سپاہی بامسی صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ دعا کے بعد عثمان ایک سراہی اٹھاتا ہے اور بامسی صاحب کی قبر کو پانی دیتا ہے۔
عثمان بامسی صاحب کی قبر کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، غازیوں کے سردار بامسی صاحب اور ارطغرل غازی کے جگری دوست، آپ قبیلے کے دشمن پر قہر بن کر برسے، آپ نے کائیوں کے ہر خون کے قطرے کا حساب لیا اور اب آپ کے بیٹے آپ کا انتقام لے چکے ہیں، آپ کا خون رائے گا نہیں جانے دیا، اب آپ سکون سے آرام فرمائیں۔ عثمان کی باتیں سن کر تمام سپاہیوں کے چہرے پرسکون ہو جاتے ہیں۔ جارکتائی آگے آ جاتا ہے اور عثمان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد جارکتائی روتے ہوئے بامسی صاحب کی قبر کے ساتھ لپٹ جاتا ہے تو عثمان جارکتائی کا بازو پکڑتے ہوئے کہتے ہیں، تمہیں بامسی صاحب کی باتیں اچھی طرح معلوم ہیں۔ جارکتائی روتے ہوئے کہتا ہے، مایوس مت ہوں بابا، آپ کی تلواریں میرے پاس ہیں، میں آپ کی دونوں تلواروں کو چلانے کی کوشش کروں گا، میں آپ کا خیمہ بھی صاف رکھوں گا، راتوں کو اٹھ کر آپ کے لیے دعا کروں گا، اور اگر کوئی میرا بیٹا ہوا تو اس کا نام بامسی رکھوں گا اور آپ کے کارنامے اسے بتاؤں گا۔ عثمان جارکتائی کو حوصلہ دیتے ہیں تو جارکتائی عثمان کے سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ عثمان جارکتائی سے کہتے ہیں، تمہیں شادی کرنی ہوگی جارکتائی، اور جب تمہارے بیٹے ہوں گے تو تب تم انہیں بامسی صاحب کی کہانیاں سنانا۔ اس کے بعد وہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں تو جارکتائی سپاہیوں میں آ جاتا ہے۔ عثمان سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم ہر وقت تیار ہیں، ہم پر آرام کی نیند حرام ہے۔ بوران اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور تلوار کو سینے سے لگاتے ہوئے کہتا ہے، جب تک ہماری تلواریں ٹوٹ نہ جائیں اور رگوں سے خون نہ بہہ جائے تب تک ہم آرام کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد عثمان اپنی تلوار نکال کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں تو عثمان کے سپاہی بھی اپنی تلواریں نکال کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایناگول قلعے میں نکولا اور منگول سفیر کھانا کھا رہے تھے۔ نکولا منگول سفیر سے کہتا ہے، سچ بولوں تو مجھے حیرانی ہوئی، توغائے جیسا وفادار کمانڈر کیسے گیہاتو کے خلاف جا سکتا ہے؟ نکولا کہتا ہے، عثمان کو تو توغائے گوکبورو بولتا تھا، شاید اس کا مطلب ایسا بھیڑیا ہے جو 1000 سالوں میں ایک بار پیدا ہوتا ہے۔ منگول سفیر کھانا کھاتے ہوئے کہتا ہے، ظاہر ہے عثمان تمہارے لیے بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے، جلد یا بدیر تمہارا یہ قلعہ عثمان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ یہ سن کر نکولا غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، عثمان سے صرف مجھے ہی نہیں بلکہ آپ لوگوں کو بھی بڑا خطرہ ہے، عثمان کو نہ روکا گیا تو وہ ایک بڑی ریاست کھڑی کر لے گا، پھر وہ گیہاتو کو بھی ٹیکس ادا کرنے سے انکار کر دے گا اور وہ یارگوجو کا بھی سر اڑا دے گا۔ منگول سفیر کہتا ہے، عثمان ہمارے لیے اتنا اہم نہیں جتنا تم کہہ رہے ہو۔ نکولا کہتا ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے کیونکہ نوالے میں پتھر بھی آ سکتا ہے۔ منگول سفیر بوٹی چبانے لگتا ہے تو نکولا کہتا ہے، عثمان تمہارے یہ موتی جیسے دانت توڑ دے گا۔ سفیر کہتا ہے، عثمان کو مضبوط ہونے سے روکنا ہم دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نکولا کہتا ہے، ایک عظیم فوج اور کھیل ختم۔ سفیر کہتا ہے، تمہیں بتایا ہے ہم جنگ نہیں چاہتے قلعے دار نکولا۔ نکولا ایک لمبی آہ بھرتا ہے اور کہتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے سفیر؟ منگول سفیر کہتا ہے، یارگوجو عثمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کریں گے۔ نکولا کہتا ہے، ہماری رومن میں کہاوت ہے، کسی کے لیے کھلونا مت بنو، اگر تم کسی کے کھلونے بن جاتے ہو تو پھر وہ تمہیں ہر طرف سے استعمال کرتا ہے۔ منگول سفیر کہتا ہے، سونے سے بھری گاڑی کونیا سے نکل چکی ہے، لیکن اگر میں نے انہیں انکار نہ کیا تو وہ گاڑی تابی ایناگول پہنچ سکے گی۔ نکولا کہتا ہے، اچھی بات ہے، قدرت عثمان کی زندگی کو جہنم بنا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں تو منگول سفیر کہتا ہے، تمہاری وفاداری یارگوجو کو خوش کرے گی۔ یہ کہہ کر منگول سفیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد نکولا اپنے آپ سے کہتا ہے، کسی کا بھی کھلونا مت بننا نکولا۔ دوسری طرف عثمان اور اس کے سپاہی اپنے قبیلے میں پہنچتے ہیں تو قبیلے کے تمام لوگ عثمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عثمان اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں اور سرداری خیمے کی طرف چلتے ہوئے گندوز سے کہتے ہیں، بھائی جان میں سرداران سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد عثمان توران کو بلاتے ہیں تو توران عثمان کے پاس آ جاتا ہے۔ عثمان کہتے ہیں، توران تم نے حق ادا کیا اور ہم نے توغائے کو سزا دے دی۔ توران اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، میرا واحد مقصد آپ کے راستے میں شہادت کا مرتبہ پانا ہے عثمان صاحب۔ اس کے بعد وہ سب آگے چلے جاتے ہیں تو بوران گوکتوک سے کہتا ہے، تم نے کہا تھا وہ کامیاب نہیں ہوگا، لیکن وہ توغائے کو خطرناک جگہ سے باہر لے آیا اور عثمان صاحب نے اسے اس کے مرتبے سے نوازا۔ گوکتوک کو سوچ میں گم دیکھ کر بوران کہتا ہے، ایک سپاہی ہونے کی حیثیت سے تمہیں جو جچتا ہے وہی کرنا چاہیے گوکتوک۔ یہ سن کر گوکتوک بوران کے سینے پر ہاتھ مارتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ملہن اور علاجہ خیمے میں کچھ قالینوں کو اکٹھا کر رہی تھیں۔ ملہن علاجہ کو اپنی والدہ کے کچھ قصے سناتی ہیں اور پھر علاجہ سے کہتی ہیں، قالینوں اور دلہن والے جوڑوں کو الگ الگ رکھ دو۔ علاجہ پوچھتی ہے، انہیں باہر کیوں نکالا ملہن خاتون؟ مجھے تجسس ہو رہا ہے۔ ملہن کہتی ہے، جب سے ہم کائی قبیلے میں آئی ہیں انہیں صندوق میں بند رکھا ہوا ہے، اب میں اپنی والدہ کا خواب پورا کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سب عثمان صاحب کے خیمے کو خوبصورت بنا دیں گے اور اس سے میری والدہ کو سکون ملے گا۔ علاجہ کہتی ہے، کیا ہی بہترین سوچا ہے آپ نے، مگر کیا اس بارے میں بالا خاتون کو آگاہ کیا ہے؟ ملہن کہتی ہے، اس کی ضرورت نہیں، یہ خیمہ عثمان صاحب کا ہے اور میں اس کی خاتون ہوں۔ دوسری طرف ایک نقاب پوش قلعے کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ نکولا کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران وہ نقاب پوش اپنے اوپر سے نقاب ہٹاتا ہے تو وہ زویا تھی۔ زویا نکولا سے شربت کا گلاس چھین لیتی ہے
اور پھر شربت پیتی ہوئی کہتی ہے میں اپنے ہاتھوں میں صرف عثمان صاحب کا گھونسلہ ہی نہیں بلکہ اس کے قبیلے کا مستقبل بھی دیکھ رہی ہوں۔ نکولا زویا سے کہتا ہے میں ترکوں کی بربادی چاہتا ہوں لیکن پہلے میں اس سے اس کے بچے کی امید چھین لوں گا۔ نکولا زویا کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اور یہ کام میں تمہارے خوبصورت ہاتھوں سے کرواؤں گا۔ زویا کہتی ہے ملون خاتون مجھے اپنی بہن کی طرح سمجھتی ہے، وہ میری بات سنتی ہے اور اعتبار کرتی ہے، میرے ہاتھ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کی آنکھیں نکال سکیں۔ نکولا کہتا ہے زویا میری چھوٹی سی خطرناک سپاہی، اب مجھے سب کچھ بتاؤ۔ زویا شربت پیتے ہوئے کہتی ہے میں کہاں سے شروع کروں، ملہون خاتون علاجہ یا پھر عمر صاحب سے؟ نکولا کہتا ہے گوگتوک سے۔ زویا کہتی ہے پاگل عاشق۔ نکولا کہتا ہے کیا وہ پاگل ہواؤں سے لڑ رہا ہے؟ زویا کہتی ہے ہواؤں سے طوفان بہتر لفظ ہوگا جناب۔ نکولا کہتا ہے زویا ہر ایک سے بنا کر رکھو، کئی قبیلے میں میرا سایہ بنی رہو، عثمان کے بارے میں مجھے ہر چیز کا علم ہونا چاہیے۔ زویا کہتی ہے اپنی وفادار زویا پر بھروسہ رکھیں جناب، آپ کا شکاری شکار کو گھونسلے سے نہیں نکلنے دے گا۔ نکولا کہتا ہے گوگتوک تمہیں یاد کر رہا ہوگا، چلو اب جاؤ۔ یہ سن کر زویا اپنے اوپر نقاب اڑتی ہے اور پھر ایناگول قلعے سے چلی جاتی ہے۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔